بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9th کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کریں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 6 ہے یہ کہ نصیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ تو یہ ہم مختصر مضمون کر رہے ہیں۔ تو مختصر مضمون میں جو یہ کچھ میری جنہوں نے لکھا ہے مصنف، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو جو مصنف ہے ان کا نام ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ تو یہ ہم مختصر مضمون کر رہے ہیں، تو ہم یہ ان کی کہانی پڑھیں نصیر احمد کی۔ تو پہلے ہم جو لکھنے والے رائٹر ہیں مصنف، تو ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن یعنی تعارف کر لیں گے ہم۔ تو ہم ان کے انٹروڈکشن کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھیے ان کا انٹروڈکشن ہے، یہ مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، یہ مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ تو 1884 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1947 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کرنے کے بعد ہندو کالج سے سن 1905 میں BA پاس کیا۔ سن 1907 میں وہ حیدرآباد گئے اور مختلف ملازمتوں پر مامور رہے اور ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ ہوم سیکریٹری کے عہدے تک پہنچے۔ 1919 میں انہوں نے اپنا سب سے پہلا مضمون رسالہ افادہ آگرہ میں لکھا اور 1923 سے وہ باقاعدہ مضامین لکھنے لگے۔ انہوں نے تنقید، افسانہ، سوانح حیات، معاشرات اور اخلاق، ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا اور اچھا لکھا، لیکن ان کے مزاحیہ مضامین سب سے زیادہ کامیاب ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین 7 جلدوں میں مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ نظم کا مجموعہ میری شاعری کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اس میں بھی مزاحیہ رنگ نمایاں ہے۔ ہنسنے اور ہنسانے کا کوئی اصول مقرر نہیں ہو سکتا۔ تمام مزاح نگار اپنا اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، یعنی سب کا اپنا اپنا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا بھی ایک مخصوص رنگ ہے جسے عظمت اللہ بیگ نے خوش مزاقی کہا ہے۔ خوش مزاقی میں کہہ کے مواقع کم اور تبسم کے زیادہ ملتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسا انبساط ملتا ہے جسے دیرپا کہا جا سکتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے یہاں دلچسپی کے کئی سامان ہیں۔ ان کی مزاح نگاری میں دلی کے روزمرہ اور محاورات کا لطف پایا جاتا ہے۔ وہ اکثر ایسے محاورات اور الفاظ اپنی تحریر میں لاتے ہیں جو دلی کے لوگ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ زیر نظر مضمون ان کی خصوصیات۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، خصوصیات کا آئینہ دار ہے۔ اس کی مزید خوبی یہ ہے کہ اس سے ہمیں اردو کے ایک بہت بڑے ادیب اور 19ویں صدی کے ہندوستان کے ایک بڑے شخص مولوی نصیر احمد کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو اور کسی طرح نہ معلوم ہو سکے۔ تو انہوں نے جو یہ مضمون لکھا ہے نصیر احمد کے بارے میں لکھا ہے۔ تو ہم اب مضمون کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ مضمون جو نصیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی کچھ ان کی زبانی، تو یہاں پر انہوں نے جو ہے نصیر احمد کے بارے میں بتایا ہے۔ میں پورے سبق کی ریڈنگ نہیں کروں گی، شارٹ کٹ میں آپ کو اس کا خلاصہ مطلب بتا دیتی ہوں۔ پورے سبق کا جو شارٹ کٹ جو مین پوائنٹ ہیں وہ بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے جو یہاں پر مولوی صاحب کا حلیہ سنیے لکھا ہے نا، تو خلاصے میں یہ ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے اس خاکے میں نصیر احمد کی شکل و صورت، وضاقتہ اور ان کے حلیوں کو دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد محنت سے حاصل کی ہوئی تعلیم کا ذکر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کی تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کا بھی بیان دیا گیا ہے۔ خاکے میں نصیر احمد کے زمانے کی معیاری اور مفید تعلیم کے مختلف پہلوؤں کو بھی پیش کیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ نصیر احمد کا حلیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ رنگ سانولا، اونچا قد، بدن موٹاپے کی طرح مائل،
موٹاپے کی طرف مائل، سر پر ترکی ٹوپی، بڑی ہوئی توند جس پر تہمت لپیٹ لیتے ہیں، سر پر گنتی کے بالوں کی جھالر، چھوٹی چھوٹی ذہین آنکھیں جن میں شوخی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ انہوں نے آنکھوں کو مسکراتی آنکھیں کہا ہے، دہانہ چوڑا، جبڑا بڑا، آواز اونچی اور پاٹدار، چھردری داڑھی، قدرتی طور پر فرینچ کٹ۔ اس کے بعد فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کے حصول تعلیم کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح مسجد میں پڑھتے تھے اور گھر گھر سے روٹیاں بٹورتے تھے۔ اس کے بعد وہ کس طرح دہلی کے کالج تک پہنچے، کس طرح تعلیم حاصل کی۔ روٹیاں بٹورنے کے سلسلے میں انہوں نے اپنی بیوی کا بھی ذکر کیا ہے جو ان سے ڈھیروں مسالہ پسواتی تھیں۔ پھر فرحت اللہ بیگ نے اپنے بڑھنے اور نذیر احمد سے نوک جھونک کو پرلطف انداز میں بیان کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ان سے کس طرح کتابیں جھپٹا کرتے تھے اور مولوی صاحب کس طرح ان پر رقمی حملے کرتے تھے مگر کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ اسی سلسلے میں فرحت اللہ بیگ نے استاد اور شاگرد کے درمیان کے مشفقانہ رشتے کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے خاکے کے آخر میں یہ بھی بتایا ہے کہ بعد میں جب وہ دہلی آتے ہیں تو استاد کے مکان پر ضرور حاضری دیتے ہیں، جہاں انہیں ذوق کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا جو چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ، یعنی اس کا خلاصہ میں نے آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھا دیا ہے۔ اور یہ لکھنے والے جو ہمارے مضمون نگار ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ، اور یہاں پر دیکھیے ہمارا جو ہے مشق اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر لفظ و معنی شروع ہوتے ہیں، تو ہم لفظ و معنی کی طرف آگے بڑھیں۔ تو اس پیج پر دیکھیے صرف ایک ہی لفظ ہے، تو ایک لفظ ہے یہ حلیہ، اس کے مطلب ہے شکل و صورت۔ حلیہ کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن چال ڈال، ہے نا، جو حلیہ ہمارا ہوتا ہے شکل اور صورت۔ اب نیکسٹ پیج کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے اگلے صفحے پر یہ تکمیل یعنی مکمل کتب بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں کچھ لوگ قطب کے درجے پر ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ یعنی اپنے گھر سے کہیں باہر نہیں جاتے، اسی لیے فارسی میں کہاوت ہے قطب از جا نمی جنبد، یعنی قطب اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ مرمرہ بھنے ہوئے چاول، مقیش سونے چاندی کے تار، سایہ فغن سایہ ڈالنے والا، نمودار ظاہر نمایاں، شوخی چلبلا پن، ذہانت دماغ کی تیزی، ذہن محیط پھیلاؤ احاطہ کیا ہوا۔ اصطلاح کسی علمی یا فنی شعبے کا کوئی لفظ جسے عام معنوں کے علاوہ خاص معنوں میں استعمال کیا گیا ہو۔ متانت سنجیدگی وقار بھاری پن۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے ہے وضع یعنی ڈھنگ، توکل خدا پر بھروسہ کرنا۔ معلق کی جمع کہا جاتا ہے کہ قدیم عرب میں طریقہ تھا کہ ہر سال کی شاعری کے سب سے اچھے نمونوں کو خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا جاتا تھا۔ ان نظموں کو جو قصیدے کی حیت میں ہوتی تھی معلقات یعنی لٹکائی ہوئی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج پر چلیں گے۔ ان کی تعداد 7 بتائی گئی ہے، یعنی معلقات کی تعداد جو ہے 7۔ عمرو بن کلثوم عربی کا مشہور شاعر، عمرو میں عین پر زبر اور میم پر جزم ہے اور واو نہیں پڑھا جاتا، یعنی عمرو کو عمر پڑھتے ہیں، عین پر زبر یعنی عمر۔ قانقش فی الحجر عربی لفظ ہے یہ، پتھر پر بنائے ہوئے نقش کی طرح، لہٰذا جو بات کبھی بھلائی نہ جا سکے۔
پچکاریاں مختلف، تو یہ دیکھیے پچکلیاں مختلف رنگوں سے رنگا ہوا وہ جانور جس کے چاروں پیر اور ماتھا سفید ہو۔ حجت، دلیل، بحث، ریویو انگریزی لفظ ہے یہ، اس کا مطلب ہے تبصرہ کرنا، ریویو دینا، تو آج کل سبھی کو پتہ ہوگا ریویو کا مطلب۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے غور کرنے کی بات اس مضمون سے متعلق ہی ہے، تو غور کرنے کی بات اس مضمون میں نذیر احمد کی شکل، صورت، وضاحت اور حلیے کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ نذیر احمد نے تعلیم کس قدر مشقت سے حاصل کی۔ مضمون میں نذیر احمد کے زمانے کی معیاری اور مفید تعلیم کے مختلف پہلوؤں کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اب سوالوں کے جواب لکھے، تو یہاں پر ہمارے سوالات ہیں، تو اس پیج پہ 3 ہیں۔ پہلا سوال ہے نذیر احمد کی شخصیت کے دلچسپ پہلوؤں کو اپنے الفاظ میں لکھیے، تو جوابات دیکھ لیجئے تینوں کے۔ تو دیکھیے اس کا جواب، نذیر احمد بھاری بھرکم تھے، کمر چوڑی تھی اور پیٹ بڑھا ہوا یعنی توند نکلی ہوئی تھی، اس لیے اس میں اظہار بند باندھنا ذرا مشکل تھا۔ اگر کس کر گرہ باندھی جاتی تو وہ کچھ دیر میں ڈھیلی ہو جاتی، اس لیے وہ گرمیوں میں تہمد یعنی تہبند باندھتے تھے اور اس کا پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، بہت کم اپنی جگہ سے اٹھتے، اگر اٹھنا ضروری ہوتا اظہار بند کی گرہ یا تہمد کے کونوں کو توند پر باندھتے۔ سر بھی بہت بڑا تھا، اس لیے برائے نام بال تھے، دونوں طرف کانوں سے اوپر سر کے سفید بالوں کی جھالر لٹکتی رہتی اور ایسا معلوم ہوتا کہ یہ سر کے بال نہیں، پہنی ہوئی ٹوپی کے جھالر ہیں۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور ان دھسی ہوئی آنکھوں پر گھنی بھویں تھیں، آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے کسی شریر بچے کی آنکھیں شرارت کے وقت چمکتی ہیں، اس لیے فرحت اللہ بیگ نے انہیں مسکراتی ہوئی آنکھیں کہا ہے۔ پیٹ بڑا ہونے کے باعث اس میں زیادہ سانس سمانے کی گنجائش تھی، آواز گرجدار مگر کچھ نرمی لیے ہوئے تھی، ناک کچھ چھوٹی مگر نتنے بھاری تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اس لیے معلوم ہوتا تھا کہ ناک کی جگہ کوئی پھلکی رکھی ہوئی ہے۔ داڑھی میں بال بہت کم تھے اور ان کی داڑھی فرینچ فیشن کی تھی، یعنی تھوڑی پر کچھ بال اور دونوں گالوں پر برائے نام بال تھے۔ وہ مسجد میں طالب علم تھے اور وہاں سے قریب کے گھروں میں روٹیاں لینے جاتے تھے۔ ایک صاحب عبدالخالق کے گھر میں ایک ایسی لڑکی تھی جو ان سے زبردستی بہت سارا مسالہ پسواتی تھی، اگر یہ پیستے پیستے رک جاتے تو وہ انگلیوں پر بٹا مارتی، بعد میں بڑے ہوئے تو یہ لڑکی ان کی بیوی بن گئی۔ اب سوال نمبر 2 ہے نذیر احمد نے اپنے بچپن کی کن واقعات کو لطف لے کر بیان کیا ہے، بتائیے۔ تو جواب دیکھیے، ایک واقعہ تو یہ ہے کہ وہ ایک گھر میں کھانا لینے جاتے تھے، وہاں ایک لڑکی تھی جو ان سے سیر 2 سیر روزانہ مسالہ روزانہ پسواتی تھی، اور جب تک مسالہ نہ پیس لیتے نہ روٹی دیتی نہ گھر سے نکلنے دیتی۔ یہ مسالہ پیستے پیستے تھک جاتے، ہاتھوں میں گڈھے پڑ جاتے تھے، جہاں ہاتھ رکا اس نے انگلیوں پر بٹا مارا۔ بعد میں اسی مسالہ پسوانے والی لڑکی سے ان کی شادی ہو گئی۔ نذیر احمد اپنی بیوی کو بچپن کی باتیں سناتے تو وہ شرمندہ ہو جاتی اور پھر دونوں خوب ہنسے۔ دوسرا واقعہ دہلی کالج کا ہے۔ یہ کشمیری گیٹ پر واقع دہلی کالج میں گئے، وہاں بڑا ہجوم تھا، یہ بھی وہاں موجود لوگوں کی ٹانگوں میں گھسا کر دروازے تک پہنچ گئے۔ کالج کے انگریز پرنسپل کسی کام سے اٹھے تو چپراسیوں نے راستہ صاف کرنے کے لیے لوگوں کو ہٹانا چاہا، لوگ ہٹتے نہیں تھے، چپراسی زبردستی دھکیل رہا تھا اور اسی دھکا پیل میں نذیر احمد گر گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرا کلیہ ہو گیا۔ پرنسپل صاحب نے انہیں اٹھایا اور ان سے خیریت دریافت کی، پھر ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ معلقات پڑھتا ہوں۔
چونکہ نذیر احمد کم عمر اور قد کے چھوٹے تھے، اس لیے پرنسپل کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے مفتی صاحب سے کہا، ذرا دیکھیے تو، یہ لڑکا کہتا ہے کہ معلقات پڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب نے معلقات کا ایک شعر پڑھوایا۔ نذیر احمد نے اس کے معنی اور ترکیب بتائی تو مفتی صاحب حیرت میں پڑ گئے۔ اب تیسرا واقعہ یہ ہے کہ جب مرزا فرت اللہ بیگ نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کی جماعت کہاں بیٹھتی ہے، تو کہنے لگے ہماری فارسی کی جماعت پرنسپل صاحب کے کمرے کے بازو میں چھوٹا کمرہ ہے، وہاں ہوتی ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کے دوست نے پوچھا، آپ کے پاس کون کون سے اختیاری مضامین تھے؟ مولوی صاحب نے کہا، میاں دانی، آج کل کے طالب علم کی طرح ہم گھاس نہیں کاٹتے تھے، آج کل پڑھاتے نہیں لادتے ہیں، آج پڑھا کل بھولے۔ تمہاری تعلیم، اب آگے بڑھتے ہیں ہم، تمہاری تعلیم ایسی دیوار ہے جس میں گارے کا درہ بھی ہے، ٹھیکڑیاں بھی گھسیڑ دی ہیں، مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، کہیں چونا اور اینٹ رکھی ہے، ایک دھکا دیا اور اڑا اڑا دھم گری۔ سوال نمبر 3، نذیر احمد کے ساتھ پڑھنے والوں میں کون کون سے ادیب شامل تھے؟ جواب، اس وقت سید احمد خان فارسی کی جماعت میں، منشی ذکاء اللہ اصحاب کی جماعت میں اور پیارے لال آشوب انگریزی کی جماعت میں پڑھتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، نذیر احمد نے آج کل کی تعلیم کی کون کون سی خامیاں بتائی ہیں؟ جواب دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ آج کل پڑھاتے نہیں لادتے ہیں، آج پڑھا کل بھولے۔ آج کی تعلیم اس دیوار کی طرح ہے جس میں گارے کا بھی درہ ہے، ٹھیکریاں بھی گھسیڑ دی ہیں، مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، کہیں چونا اور اینٹ بھی ہے، ایک دھکا دیا اور اڑا اڑا دھم دیوار گر گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دیوار کی تعمیر میں ایک جیسا مسالہ ہونا چاہیے، مختلف مسالوں سے بنی ہوئی دیوار مضبوط نہیں ہوتی، اس لیے ایک دھکے سے گر جاتی ہے۔ پہلے طالب علم کو کسی ایک مضمون کا ماہر بناتے تھے، آج کی تعلیم میں مختلف مضامین شامل کر دیے گئے اور بچے پر بستے کا بوجھ بڑھ گیا، وہ تھوڑی تھوڑی باتیں جانتا ہے، کسی ایک مضمون کا ماہر نہیں ہوتا۔ تو ہمارے یہاں پر دیکھیے چاروں جوابات کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارے 4 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ ابھی عملی کام ہے، یعنی گرامر کا کام ہے۔ سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور بتائیے کہ آپ کو نذیر احمد کی کون سی باتیں سب سے اچھی لگی۔ تو یہ سبق کا مطالعہ آپ لوگ غور سے کر لیں گے، اچھی طرح سے زور سے پڑھیں گے تاکہ کوئی غلطی ہو تو آپ کا استاد آپ کو وہ غلطیاں بتا دے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، سبق میں جہاں مزاحیہ انداز اختیار کیا ہے اس کی نشاندہی کیجیے، سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ تو میں نے شروع میں ہی آپ کو اس سبق کا خلاصہ یعنی شارٹ کٹ میں جو بتایا تھا زبانی، اس کو آپ لوگ تحریر کر لیں گے اپنی نوٹ بک میں، یعنی لکھ لیں گے، ہے نا۔ اس کے بعد سبق میں جو محاورے استعمال کیے ہیں تلاش کر کے لکھیے۔ تو یہ سارے جوابات دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے یہ والا سوال آپ کو نذیر احمد کی کون سی باتیں اچھی لگی بتائیے، تو دیکھ لیجیے۔ نذیر احمد کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر دلی آئے، یہاں ایک مسجد میں رہے، پیٹ بھرنے کے لیے مسجد کے قریب گھروں سے روٹیاں لاتے ہیں، ان سوکھی روٹیوں کے ساتھ رات کی بچی ہوئی دال، کبھی تھوڑا سا قیمہ، کبھی صرف روٹیاں، یعنی اس وقت روکھی سوکھی روٹی کھا کر نذیر احمد نے گزارا کیا، مگر محنت سے پڑھا، پہلے کلام مجید پھر عربی ادب۔ 11-12 سال کی عمر میں عربی ادب میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ معلقات جیسے عربی شاعری کی کتاب اچھی طرح سمجھی اور کسی عالم کی طرح مفتی صدر الدین کے سامنے شعر کے معنی اور ترکیب بیان کیے۔ اب اگلا کویشچن ہے، سبق میں جہاں مزاحیہ انداز اختیار کیا اس کی نشاندہی۔ مزاحیہ انداز دیکھ لیجیے۔ تو دیکھیے اس سبق کے شروع میں مولوی صاحب کا حلیہ مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، رنگ سانولا مگر روکھا سا۔ پہلے پیراگراف کے آخر تک مزاحیہ انداز اختیار کیا گیا ہے، اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں لڑکی کا مسالہ پسوانا، پھر اسی لڑکی سے شادی ہونے میں کچھ مزاحیہ انداز اختیار کیا گیا۔ تو آپ کو جو بھی مزاحیہ انداز لگ رہا ہے تو وہ لکھ لیں گے آپ، ہے نا۔ اب اس سبق کا خلاصہ بتا دیا میں نے شروع میں ہی آپ لوگوں کو، ہے نا۔
تو وہ آپ لوگ لکھ لیں گے، اچھی طرح سے سن لیجئے گا پھر بیک لے جا کر میری ویڈیو کو۔ اب یہاں پر اس سبق میں استعمال ہوئے محاورے: قطب بنے بیٹھے رہنا، گزارا کرنا، روٹیاں سمیٹنا، ٹرخانا، ٹانگ لینا، گڈھے پڑنا، مصیبت جھیلنا، کلیا ہونا، سختی کرنا، گھاس کاٹنا، کاٹ کا الو ہونا، محنت اٹھانا، چیں بولنا، پیچھا چھوڑنا، کوچ کرنا۔ تو دیکھیں ہم نے یہ محاورے کر لیے، سارا کام کر لیا کمپلیٹ۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، سمجھانے کا انداز اچھا لگ رہا ہوگا، اچھی لگ رہی میری ویڈیو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست ہوں ان تک ویڈیو میری پہنچے اور ان کو ہیلپ ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔